21 میں حضور سیدی قادری میاں شاہ صاحب قبلہ شہزادے سرکار گلزار ملت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ اپنے قلب کی تمام تر محبتیں ان کے قدموں میں نچھاور فرما دیں. حمدنا على جزيل نعمائه وعميم آلائه وصلاة وسلاما على أفضل أنبيائه وأحب أصفيائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. سامعین ذی وقار، منبر نور پر جلوہ فرما علماء مشایخ اہل سنت، جملہ سادات کرام، بالخصوص وارث جبہ مولا کائنات عطا سرکار تاج الاولیاء حضور والد گرامی سیدی گلزار ملت ادام اللہ ظلہ علینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے بلا تاخیر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذی جاؤ حشم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ مئۃ الف الف مرہ بعدد کل معلوم لک. اعلی حضرت مجدد دین و ملت، سنیت کی شان، علم کی چٹان، ہم سنیوں کی جان، اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خدا بندے میں عرض گزار ہے. پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، کس بلا کے میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اور بارگاہ رسالت ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یوں عرض گزار ہے. لفظ پاکا سہارا ایک تم، لفظ پاکا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں نہ ہنجار ہم. اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم. یہ شعر سماعت فرمائیں اور ناز کریں ہم اپنی قسمت پر کہ ہمیں حضور کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک، نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک، ہے غلامان شاہ ابرار. سامعین و سامعات اہل سنت، عطا رسول حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے کہا جس شخص میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. نمبر 1، جس کے دل میں سمندر جیسے سخاوت آ جائے. نمبر 2، جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اپنے شعاع ڈالنے میں اپنی پرائے کی تمیز نہیں کرتا. نمبر 3، جس کے اندر زمین جیسی عاجزی آ جائے. فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. یہی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے. پھر فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر دیا. آج ہم اور آپ جس محفل عظیم الشان میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ منصوب ہے عارف باللہ فنافی رسول تاج الاولیاء حضرت سیدنا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کی جانب ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین متین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج اس بارگاہ میں قطرہ آیا تو دریا بن کر لوٹا، ذرہ آیا تو زمانے بھر میں ستارے کی طرح چمک رہا ہے. کوئی محتاج بے کس حاضر بارگاہ ہوا تو وقت کے تاجداروں کو بنا واسطہ چلا گیا. کوئی روتا ہوا آیا تو ہنستا ہوا گھر لوٹا. کوئی زمانے کا مارا آیا، سرکار تاج الاولیاء نے ایسا کرم فرمایا کہ بے سہاروں کو سہارا دیتا نظر آیا.
اللہ 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 اللہ. الغرض کی یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. جبھی تو میرے والد گرامی سیدی گلزار ملت مدد اللہ العلی والنورانی نے کیا خوب فرمایا تھا. ناز کر اپنے مقدر پر شہر ناگپور, اللہ ناز کر اپنے مقدر پر شہر ناگپور, تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء, تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عطائے سرکار تاج الاولیاء, فیضان سرکار تاج الاولیاء, شہزادے حضور گلزار ملت, شہزادے غوث اعظم, عطائے گلزار ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. All of you should have true devotion to the Bargah Tajul Awliya and firmly stick to the Maslak Ala Hazrat. Always remember the saying of respected father. بھوکے رہو لیکن اعلیٰ حضرت کے گن گاتے رہو کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. فقیر قادری آج سبھی حضرات کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پذیر کی ڈھیر ساری مبارکبادیں پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ سبھی کو سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے. تمامی علماء و مشائخ اہل سنت کو عمر خضری عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ سہیل اسدی صاحب بہت بہت مبارک ہو. سبحان اللہ. ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں, ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں. یہ آل مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو یہ فوراً وہاں احمد رضا کی بات کرتے ہیں. کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو یہ فوراً وہاں احمد رضا کی بات کرتے ہیں. اور سنیں آپ, حضور سرکار گلزار میاں بڑے میاں ہیں, بڑے میاں تو بڑے میاں ہیں, چھوٹے میاں کا بھی جواب نہیں ہے. ابھی تو اس کچھار کا ایک شعر جامع ازہر مصر میں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. حضور سید کرم واسطی میاں شاہ صاحب قبلہ وہ جہاں ہیں وہیں سے اپنی مبارک نشست پہ اچھل رہے ہوتے. سبحان اللہ. اللہ ان کے نالین کا صدقہ عطا فرمائے, اس مبارک گھر کی چہار دیواری کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں. آپ یقین کریں, عمر شریف دیکھیں آپ, اور بس ذرا سی عمر زیادہ ہے بڑے میاں حضور کرم واسطی میاں جو قادری میاں سے بڑے ہیں. آپ مزاج دیکھیں, گھر آنگن کی پرورش دیکھیں, آپ بڑی دنیا دیکھی ہے. میں نے بڑی بڑی خانقاہوں کے شیوخ کے ان کے بیٹوں کو دیکھا ہے, ان کے آقا زادوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے ملک کے لوگوں کو. اس خانقاہ کی جو پرورش ہے کس قدر روحانی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. 3 سال پہلے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی, حضور سرکار گلزار ملت کی نالین شریف کو سر پہ رکھ کے. تو میری وہ پہلی ملاقات اتنی دیر تک حضور کرم واسطی میاں شاہ صاحب قبلہ جو حضرت سرکار گلزار میاں کے بڑے والے بیٹے ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کرم قادری میاں شاہ صاحب قبلہ ہیں. دونوں بھائیوں کو سیم دیکھ لیں. سبحان اللہ. اور اتنی کم عمری میں وہ اس وقت جامع ازہر مصر میں ہے. ماشاءاللہ. کسی نے پوچھا یہاں کیا کرنے آیا, بولے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت بانٹنے آیا ہوں. عمر دیکھیں, جواب دیکھیں. خدا کی قسم غوث پاک کی بارگاہ کے قریب مجھ سے بولے آصف چاچو, میں نے کہا میں غلام ہوں, بتائیں میاں حضور. مجھ سے خدا کی قسم زندگی میں پہلا سوال کیا, مجھے جاتے ہوئے مسونی شریف 28 سال ہو گئے. مجھے بولے چاچو یہ بتاؤ, ان کے جو بڑے بھائی ہیں کرم میاں کے قادری میاں کے کرم واسطی میاں, فرماتے ہیں چاچو یہ بتاؤ کہ میرے ایک سوال کا جواب دو گے. تو میں نے کہا بتاؤ میاں. تو کہتے ہیں کہ تم نے حضور تاج الشریعہ کو آخری مرتبہ کب دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ. 2 اینگل سے آپ دیکھیں. ایک تو حضور تاج الشریعہ کے جانے کا غم ظاہر سے بات ہے اس خانوادے کو بھی ہے جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے, پوری دنیا کو بھی ہے. کیا انڈو پاک, کیا برطانیہ, کیا امریکہ, کسی ملک میں چلے جائیں, خود حضور غوث پاک کی بارگاہ کے صاحب سجادہ نے فوراً آپ کے نام کی احسال ثواب کی تقریب سجائی تھی. شیخ جنید بغدادی کی بارگاہ میں جو شیخ ابو علی ہیں جو وہاں کے خطیب و امام ہیں, انہوں نے سرکار تاج الشریعہ کی صحت یابی کی. آپ کے وصال سے پہلے روزانہ دعا فرماتے تھے. اتنی دھوم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ذہن و دماغ میں جب کوئی اپنے وارثین کو, اپنی آل اولاد کو اس قدر حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کا عشق بٹھا دیتا ہے, تب
اس پر اس کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ آنکھ کھولتا ہے تو یہی پوچھتا ہے کہ سوداگران کدھر ہے، گنبد رضا کدھر ہے، اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں، وہ کہاں؟ تو ہر وقت اس خانقاہ میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے۔ مجھ سے بولے صحیح بتانا تم نے میرے آقا حضور تاج الشریعہ کو آخری مرتبہ کب دیکھا؟ بولے تو میں نے کہا کہ اب آپ میاں پوچھ رہے ہیں تو میں وصال سے 1 ہفتہ پہلے حضور تاج الشریعہ کو آخری مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے اچھا 1 ہفتہ پہلے؟ میں نے کہا جی۔ اب ان کا جواب سنو، بولے انتقال سے 1 یا 2 دن پہلے میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے حضرت کو، یہ کہہ کے اپنے کمرے میں گھس گئے۔ اٹھنا تاج الشریعہ کے لیے، سونا تاج الشریعہ کے لیے، بیٹھنا تاج الشریعہ کے لیے۔ اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے تاج الشریعہ کہاں کہاں جاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پیار کرتے تھے، کیسے حضور پر درود پڑھتے تھے، اپنے اساتذہ سے پوچھتے۔ ان شہزادوں کی عمر دیکھیں اور ان کی جو مبارک سوچ ہے، جو ان کے گھر آنگن کا آئین ہے، آرٹیکل ہے، جو لا ہے، جو اس تہذیبی اور لسانیات کی جو فضا ہے وہ کیسی ہم آہنگ ہے۔ دعا کرو یہ مسولی اور بریلی کے جو ظاہری ڈسٹینس ہے وہ تقریباً میرے حساب سے 250 یا 260 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے 2 کلومیٹر بھی نہیں ہے، مسولی اور بریلی کا فاصلہ 2 کلومیٹر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور قائد ملت عشرہ 2 دن کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا حکم تھا کہ اعلان کیجئے گا، ایسی ہی بھیڑ جمع ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ قائد ملت ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اپنے شیخ حضور تاج الشریعہ کے شہزادے کی زیارت کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔